الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. مزید بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں انشاءاللہ. یہ در و دیوار بھی آپ کے گواہ بن جائیں گے. وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ. آواز اونچی کرو. نویت سنت الاعتکاف. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت توجہ کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سنیے، بیان سنیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کو چمکانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی ہی عظمتیں ہیں، بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی رفعتیں ہیں. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. جو پڑھے گا صاحب لولاق پر ہردم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. تمام عاشق رسول حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت ہی توجہ کے ساتھ آج کے اس موضوع کو سماعت کرنے کی درخواست ہے، چونکہ ہم عموماً تھوڑی ہی دیر میں متوجہ بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں غفلت میں بھی جا سکتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی کایا پلٹ دیتی ہیں، بعض باتیں انسان کو بدل دیتی ہیں، بعض باتیں انسان کو رب کے دربار میں قریب لے جاتی ہیں. آج کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے. اگر ہم ماہ رمضان کے اس آخری عشرہ، جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں، اس عشرے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، اس عشرے میں اگر ہم اللہ کی رحمت سے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور بالخصوص جب دین سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ میں اپنی طرف سے با ادب طریقے سے بیٹھوں. آپ خود غور کر لیں کہ جو میرا طریقہ ہے یہ بے ادبی والا ہے. نیتاً کوئی بے ادبی نہیں کرتا، لیکن خود دیکھ لیں کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے، کیا میں اس سے بہتر کیفیت میں آ سکتا ہوں. ہم کسی معزز کے سامنے جاتے ہیں تو یقیناً کپڑوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اپنے دیگر معاملات کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور بیٹھنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں کہ سامنے والا فیل نہ کرے کہ اس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم تو سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اس وقت اور آئندہ بھی ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ادب نصیب فرمائے. امیر المؤمنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک بڑا ہی متقی، نیک اور پرہیزگار، عبادت گزار نوجوان تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ قطعی جنتی ہیں. اس کے باوجود آپ اس نوجوان کو جب عبادت کرتا دیکھتے، اس کو جب تقوی اختیار کرتے دیکھتے، تو آپ بھی اس پر رشک فرمایا کرتے تھے. وہ نوجوان نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں
चला जाता था। रास्ते में एक खूबसूरत औरत इसे अपनी तरफ बुलाती और इसको छेड़ती थी, लेकिन ये नौजवान उस पर तवज्जो दिए बगैर निगाहें झुकाए अल्लाह के खौफ से वहां से निकल जाता था। आखिरकार एक दिन वो नौजवान शैतान के वरगलाने पर और उस औरत की दावत पर बुराई के इरादे से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके दरवाजे पर पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला का उसे ये फरमाने अलीशान याद आ गया, बेशक वो जो डर वाले हैं जब इन्हें किसी शैतानी ख्याल की ठेस लगती है होशियार हो जाते हैं, उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। इस आयत पाक की याद आते ही इसके दिल पर अल्लाह ताला का इस कदर खौफ पैदा हुआ कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब देर तक घर ना पहुंचा तो उसका बूढ़ा बाप उसको तलाश करते 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 उस तक पहुंचा और लोगों की मदद से उठवाकर उस नौजवान को घर ले आया। होश आने पर बाप ने तमाम वाकया दरियाफ्त किया, नौजवान ने पूरा वाकया बयान किया। जब इस आयत पाक का जिक्र किया तो एक मर्तबा फिर उस नौजवान पर अल्लाह ताला के खौफ का गलबा पैदा हुआ। फिर ऐसा शदीद खौफ हुआ कि इसने एक जोरदार चीख मारी और उसका दम निकल गया। रातों रात इसके गुस्ल कफ्न का इंतजाम किया गया। सुबह ये वाकया फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया गया तो आप इसके बाप के पास ताज़ियत के लिए तशरीफ ले गए। आपने इससे दरियाफ्त फरमाया, हमें रात को ही इत्ला क्यों नहीं दी, हम भी उसके जनाजे में शरीक होते। उसने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, आपके आराम के ख्याल की वजह से मैंने आपको तकलीफ नहीं दी। आपने फरमाया, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। चुनाचे फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो जब उसकी कब्र पर पहुंचे तो आपने कुरान करीम की ये आयात तिलावत फरमाई, वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे इसके लिए दो जन्नतें हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, जैसे ही फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कुरान करीम की इस आयत को तिलावत फरमाया तो कब्र से नौजवान ने बुलंद आवाज के साथ जवाब में पुकार कर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बेशक मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे दो जन्नतें अता फरमाई हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पता चला कि जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोता है, अल्लाह तबारक व तआला से डरता है और इसी कैफियत में उसका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ नेकों वाला मुआमला करता है जैसा कि इस नौजवान के साथ आया। याद रखिए, दो तरह की जिंदगी है, दो तरह की मौत है। जिंदगी दो तरह की कैसे है? एक जिंदगी अच्छी जिंदगी, एक जिंदगी गुनाहों भरी जिंदगी। इन दोनों में नुमाया फर्क है। जो नेक जिंदगी गुजारते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने में कामयाब हो जाते हैं। जो गुनाहों भरी जिंदगी गुजारते हैं इनकी जिंदगी में दिन रात सुबह शाम गुनाहों का गलिबा होता है। ये नेकियों से हटकर गुनाहों की लत में पड़कर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। गोया अपने मकसद हयात को भूल जाते हैं, अपनी कब्र को भूल जाते हैं। लेकिन जो नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, इनको अपनी कब्र का ज़हन में ख्याल होता है, जिन नेकों वाली जिंदगी गुजारते हैं। चुनाचे रवायतों में आता है कि जब मरने वाला नेक बंदा होता है, ए नमाज पढ़ने वालों, ए रोजा रखने वालों, ए इत्काफ करने वालों, ए मां बाप के फरमा बरदारों, ए दुरूद
درود पाक पढ़ने वालों, ए कुरान करीम की तिलावत करने वालों, ए नेकियों से मोहब्बत करने वालों, ए सुन्नतों से मोहब्बत करने वालों, एक नेक आमाल इख्तियार करने वालों, ए अपनी जवानी को गुनाहों से बचाने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि जब नेक बंदे की मौत का वक्त आता है, जब आशिक रसूल की मौत का वक्त आता है, तो इसकी मौत आम मौत नहीं हुआ करती, इसकी मौत परेशानी वाली मौत नहीं हुआ करती, इसकी मौत बेकरारी वाली मौत नहीं हुआ करती, बल्कि रिवायतों में आता है अगर मरने वाला बंदा मोमिन नेक हो तो सुभान अल्लाह रूह निकालने वाले फरिश्ते सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बड़ी ही प्यारी सूरत में इसकी जान निकालने के लिए आते हैं, और मलकुल मौत को देखकर ये आशिक रसूल मर्द या औरत बड़ी खुशी के आलम में आ जाते हैं। और अगर वो 5 वक्त का नमाजी होता है, अगर वो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, तो मलकुल मौत पहचान लेते हैं ये तो फुला मस्जिद में देखा था। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले से शैतान को दूर भगा देते हैं, इसको कलमा याद दिलाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए सुभान अल्लाह बड़ी शफकत के साथ उस नेक बंदे की रूह को कब्ज फरमाते हैं। और इसके साथ ऐसी शफकत करते हैं जैसे मां अपने बेटे के साथ शफकत से पेश आती है। अब सुनिए, जो नेक बंदा होता है जब इसकी रूह निकलती है, आपकी भी निकलनी है, मेरी भी निकलनी है, अभी हमारी रूह निकलनी नहीं है, हमारे साथ ये मामला पेश होना है, इसलिए गौर करें। आज मैं 2 तरह की मौतें आपके सामने पेश करने वाला हूं। नेक होगा तो मौत के वक्त जान कैसी निकाली जाएगी, और बदकार होगा, अल्लाह का नाफरमान होगा तो अब उसकी रूह कैसे निकाली जाएगी। इस प्रोसेस से मैंने भी गुजरना है, आपने भी गुजरना है। ए दुनिया भर में सुनने वाले आशिकान रसूल, आपने भी गुजरना है। लिहाजा सुनिए और फैसला कीजिए कि मुझे किस प्रोसेस को तय करने की कोशिश करनी है। चुनाचे जब नेक बंदा होता है, इसके साथ मां से भी ज्यादा शफकत वाला सलूक फरमाते हैं, और इनके साथ जो फरिश्ते होते हैं, इनके हाथ में जन्नत के फूल होते हैं जिनको रेहान कहते हैं। इन फूलों के 20 किस्म के कलर्स होते हैं, और हर फूल की खुशबू दूसरे फूल से निराली होती है। सुभान अल्लाह, रूह निकालते वक्त इस बंदे को बहलाया जाता है, इसकी किया जाता है, और इसी दौरान इसको फरिश्ते इसको जन्नत का मकान दिखाते हैं, और सुभान अल्लाह इसी कैफियत में बड़े ही प्यारे भरे अंदाज से इसकी रूह को निकाल लिया जाता है। जब इसकी रूह निकल जाती है और अपना मकाम देखता है, जन्नत में मकाम देखता है, फलों और मेवों को देखता है, तो इसकी खुशी का क्या आलम होता है ये तो वो बंदा खुद ही जानता है। मलकुल मौत फरमाते हैं, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए पाक रूह, अपने रब की तरफ जा और जन्नत की नेमतों को लेकर आ। चुनाचे बंदा नेकोकार की रूह यूं निकलती है जैसे किसी मशकीजे का मुंह खोलते हैं पानी निकलता है, इससे भी ज्यादा आसानी के साथ इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कभी आपने देखा होगा कि बाल आटे में गिर जाए तो बड़ी आराम के साथ बाल को निकाला जाता है, इससे भी ज्यादा नरमी के साथ इस नेक बंदे की रूह को कब्ज किया जाता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इस नेक मोमिन की रूह को निकालकर फौरन रहमत के फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। वो फरिश्ते लेकर कहते हैं, सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्ना बिमा कुंतुम तामलून। ए अल्लाह के प्यारे, तुझ पर सलाम हो, तू जन्नत में दाखिल हो जा क्योंकि तू नेक आमाल करता था। उस वक्त जान जिस्म की तरफ मुखातिब होकर कहती है, ए जिस्म, अल्लाह तुझे बेहतरीन जजा दे क्योंकि तू मुझे नेकी की तरफ जल्दी ले जाता था और गुनाहों की तरफ ले जाने में रोकता था। तुझे मुबारक हो, तू खुद भी अजाब इलाही से बच गया और मुझे भी तूने अजाब इलाही से बचा लिया। फिर रूह जान से मुखातिब होकर कहती है, ए जान कहती है, जिस्म कहता है, ए
ए मुबारक रूह, तुझे भी अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा अता फरमाए कि मैं तेरी वजह से नेक काम करता था और तेरे रोकने से मैं गुनाहों से बचा रहता था। तुझे मुबारक हो ए रूह, तू खुद भी अजाब इलाही से बच गई और तूने मुझे भी अजाब इलाही से बचा लिया। फिर फरिश्ते उस पाक रूह को लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं। रास्ते में इस नेक बंदे को, इस नमाजी को, इस आशिक रसूल को, मां बाप के फरमा बरदार को, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी सजाने वाले को, एतकाफ करने वाले को, हज करने वाले को, इस अल्लाह के नेक बंदे को रास्ते में फरिश्ते मरहबा, वेलकम, खुश आमदीद और शाबाश देते हैं। जब ये पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो आसमान का दरवाजा नॉक किया जाता है, खटखटाया जाता है। तो उसके बाद फरिश्ते पूछते हैं कौन है? फरिश्ते में को जवाब देता है मैं फलां का बेटा। यह बताया जाता है ये फलां का बेटा है, ये फलां का मोहल्ले का रहने वाला है, ये फलां मस्जिद का नमाजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आसमान का दरबान फरिश्ता उसको मरहबा कहता है और कहता है हम इसको जानते हैं। क्यों? इसके नेक आमाल यहीं से गुजर के रब के दरबार में पेश हुआ करते थे। चुनाचे फरिश्ते मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, दरवाजा खुल जाता है और मुबारकबाद देते हैं। फिर दूसरा आसमान भी इसी प्रोसेस के साथ कंप्लीट होता है, यहां तक कि ये 7वें आसमान पर चला जाता है। कुर्बान जाए, जब ये 7वें आसमान पर पहुंचता है तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ इस नेक रूह का इस्तकबाल फरमाते हैं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस फरिश्ते और पाक रूह का इस्तकबाल करते हैं तो सब फरिश्ते उसको बशारतें सुनाते हैं कि ए पाक रूह, तुझे बशारत हो, तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है, लिहाजा तू बहुत जल्द इनाम और इकराम पाने के लिए तैयार हो जा। फिर फरिश्ते उसको अल्लाह के दरबार में लेके पहुंचते हैं और वो पाक रूह अल्लाह के दरबार में सजदे में गिर जाती है। फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत और दूसरे फरिश्तों को फरमाता है इस बंदाए मोमिन नेकोकार का नाम इल्लीशीन के दफ्तर में लिख दो और इसको वापस जमीन पर ले जाओ। फरिश्ते इसका नाम दर्ज करके इसको गुस्ल देने से पहले इस पाक रूह को जन्नती और रेशमी रुमालों में रखे हुए इसके जिस्म के पास ले आते हैं। अब वो पाक रूह देखती है कौन नहला रहा है, कौन पानी डाल रहा है, कौन कफन बिछा रहा है। फिर इसके जनाजे को उठाते हैं और वो पाक रूह कहती है अजिल लूनी, जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि अल्लाह पाक ने इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। इसको बड़ी खुशी होती है जब इसको पता चलता है कि अनकरीब ये कब्र में जाएगा और इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। ये तो थी अच्छी मौत। आपने सुना कि अच्छी मौत आती है, रूह कैसे निकलती है, इस्तकबाल कैसे होता है, रब के दरबार में क्या फरमाया जाता है और गुस्ल के दौरान इसको इसके बदन के पास पहुंचाया जाता है और इसको गोया खबर कर दी जाती है कि तू जन्नती है। अब सुनिए, जो मुजरिमों गुनाहगार होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है, बिलखुसूस मुनाफिकों कुफ्फार होते हैं, इन बदनसीबों के साथ क्या मुआमला आता है। अल्लाह से डरिए और खौफे खुदा में लरजिए कि पता नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। हमारी रूह अच्छों की तरह निकाली जाएगी या हमारी रूह बदकारों की तरह निकाली जाएगी, हम नहीं जानते। अल्लाह की बारगाह में आजिजी कीजिए, इनकिसारी कीजिए। अल्लाह को आजिजी करने वाले पसंद हुआ करते हैं। चुनाचे जब मुजरिमों गुनाहगार काफिरों मुनाफिक की रूह का वक्त निकालने का वक्त आता है तो मलकुल मौत को हुक्म दिया जाता है, ए मलकुल मौत, फलां बंदा मेरा दुश्मन है, इसकी मौत का वक्त आ चुका है, मैंने इसके लिए रिस्क को फराह किया, इसको तरह तरह की नेमतों से नवाजा, मगर वो मेरी नाफरमानी करता रहा। इसको मेरे दरबार में लाओ ताकि आज मैं इसको इसकी नाफरमानियों का मजा चखाऊं। ये हुक्म सुनकर सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस नाफरमान की तरफ बड़ी डरावनी शक्ल में आते हैं। इनके साथ फरिश्तों की 2 जमातें होती
ہیں، ایک رحمت والی ایک عذاب والی۔ عذاب والے فرشتے فرشتوں کے پاس سے، رحمت والے عذاب والے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ملک الموت اس بدکار اور نافرمان بندے کو گرزوں سے یعنی کوڑوں کے ساتھ مارتے ہیں اور اس کے گوشت پر مارتے ہیں، اس کے چہرے پر مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ مار عام لوگ نہیں محسوس کر سکتے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اسی مرنے والے کو محسوس ہوتا ہے۔ اس مار سے اس بندے کی روح تڑپتی ہے، ملک الموت اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اسے ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے یکدم کسی نے اس کے بدن پر 360 تلواریں اکٹھی مار دی ہوں۔ روح نکلتے ہی اس کو عذاب والے فرشتے لے لیتے ہیں تو ناپاک روح اپنے جسم کو خطاب کرتی ہے، اے میرے جسم اللہ تیرا بھلا نہ کرے، تو نے مجھے نیکی کے کام پر کیوں نہ ابھارا، برے کاموں میں تو نے مجھے لگائے رکھا، تو خود بھی عذاب کا حقدار ہو گیا اور مجھے بھی تو نے دوزخ کا حقدار بنا دیا۔ اور جس روح کو یوں کہتا ہے تیرا برا ہو، تو نے مجھ سے برے اور غلط کام کروائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرائی، تو نے مجھے نیک کام کیوں نہ کرائے، تو خود بھی دوزخ کا حقدار ٹھہرا اور تو نے مجھے بھی دوزخ کا حقدار بنایا۔ پھر فرشتے اس کو دوزخی لباس میں لپیٹ کر تانے دیتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بدبخت، تو کتنا بد کردار تھا، تو کتنا نافرمان تھا، اب تجھے پتا چلے گا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسے تانے دیتے ہوئے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دربان پوچھتے ہیں کون ہے، فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں محلے کا رہنے والا ہے، فلاں شہر کا رہنے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، اس بدبخت کے برے اعمال، اس کے گناہ یہیں سے گزر کر جایا کرتے تھے، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اجازت نہیں ہے، یہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا، جیسا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہیں پر فرمان الہی آتا ہے اس ناپاک روح کو زمین کے نیچے لے جاؤ، وہاں دفتر میں جہاں دوستیوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس کا نام بھی لکھو۔ فرشتے اسے دوستیوں کے دفتر میں نام لکھوا کر غسل دینے سے پہلے اس کو جسم کے پاس لے آتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون پانی ڈال رہا ہے، کون اسے غسل دے رہا ہے۔ چنانچہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جب اس کے جنازے کو اٹھانے کی باری آتی ہے یہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے تھوڑی نرمی کرو، تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بڑا ہی خطرناک معاملہ اس بد نصیب کے ساتھ قبر میں آنے والا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نیک بندے کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا باغ بنا دیتا ہے اور بدکار کی قبر کو اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ایک بار باہر تشریف لائے تو دیکھا لوگ کھل کھلا کے ہنس رہے تھے، جیسا آج ہم بھی اکثر اوقات کھل کھلا کے بے دریغ ہنستے ہیں، اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں، اپنے مرنے کو بھلا دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو ہنستے ہنستے دیکھا تو ان کو ارشاد فرمایا، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو اگر یاد کرتے تو یوں نہ ہنستے، لہذا تم موت کو یاد کرو کہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ پھر فرمایا قبر بندے کو ہر روز یاد کرتی ہے، اے آج کے زندوں اور کل کے مردوں، قبر میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا
قبر بندے کو ہر روز یاد کرتی ہے اور کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں۔ اور جب کوئی نیک مومن کار قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا جی آیا نو، اے مومن تو مجھ پر چلتا تھا تو مجھے بڑا ہی پیارا لگتا تھا، اور آج جب تو مجھ میں آ گیا ہے تو میری سپرداری میں دے دیا گیا ہے، تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جہاں تک بندہ دیکھتا ہے اللہ پاک اس کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ بدکار فاسق گناہگار قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے قبر کہتی ہے اے بندے تیرے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، اب تو میرے اوپر چلتا تھا تو سب سے برا لگتا تھا، اب جب تو میرے سے پرد کر دیا گیا ہے، میرے اندر آ گیا ہے تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر اسے قبر بھینچنا اور دبانا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کی طرف ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں پیوست ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں۔ آقا کریم نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر آپس میں دکھایا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ بھی سن لیں کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد ہم بظاہر اکیلے ہوں گے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، لیکن نہیں، ایسا نہیں، کچھ اور ہی ہونے والا ہے، کچھ اور ہی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اے نیکیاں کرنے والوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے دل کو نیک کاموں میں لگانے والوں، اے اچھے کاموں میں رغبت پانے والوں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے حج اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں، اے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والوں، اے داڑھی سجانے والوں، اے امامہ سجانے والوں، اے ماں باپ کے فرما برداروں، اے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والوں، اے لوگوں کو تنگ نہ کرنے والوں، اے نیک اعمال سے پیار کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو جب بندہ مومن نیکوکار کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ورثاء واپس ہوتے ہیں تو قبر کے اندر سے ہی دو فرشتے آ جاتے ہیں، نہایت ہی خطرناک شکل، نیلی آنکھیں، ان کا نام منکر نکیر ہے، آ کر نیکوکار کو بٹھا دیتے ہیں، اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول حق ھذا الرجل، تینوں کے ٹھیک جواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اچانک قبر کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک آگ بھڑکتی ہے، فوراً بند کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک خوبصورت باغ اس کی قبر میں کھلتا ہے اور بتایا جاتا ہے اگر تو نے ٹھیک جواب نہ دیے ہوتے تو یہ جہنم کی خطرناک آگ تیری قبر میں بھڑکائی جاتی، تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور سبحان اللہ، نیک بندے کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بدکار ہوتا ہے اس کی قبر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس کی قبر کے سارے پردے ہٹا کے آقا کریم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ بدکار کہتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے من ربو کا، چونکہ ساری زندگی کو رب کو یاد نہیں کیا، رب کی طرف لو نہیں لگائی، اگر اللہ ناراض ہو جائے اور خاتمہ برا ہو جائے یہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا جاتا ہے ما دینو کا، چونکہ زندگی بھر دین سے لو لگائی نہیں، دین سے پیار کیا نہیں، دین کو اپنایا نہیں، مذاق اڑاتا رہا، دین سے پیٹھ پھیرتا رہا، آج قبر میں پوچھا جا رہا ہے ما دینو کا، کہہ رہا ہے ہائے ہاتا لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ اور آقا کریم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے تو جس سے رب ناراض ہو یہ بدنصیب کہتا ہے ہائے افسوس
میں نہیں جانتا یہ کون عظیم الشان شخص ہے، تو اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور فوراً بند کر دی جاتی ہے، اور اس بد نصیب کی قبر میں جہنمی آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اور رب جب تک چاہتا ہے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دو موتوں کا سنا، ایک اچھی موت اور ایک بری موت، ایک روح کس انداز سے نکالی جائے گی اور دوسری روح کس انداز سے نکالی جائے گی، نیک کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، بدکار کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نیکوں والی زندگی اختیار کرتے ہیں یا ہم بدکاروں والی زندگی اختیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے فرما برداروں والی زندگی اختیار کرتے ہیں یا اللہ کے نافرمانوں والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سانس کی مالا ان قریب ٹوٹ جائے گی اور ہمارے ناز اٹھانے والے ان قریب اپنے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں اتار کر آ جائے۔ اے دنیا سے دھوکہ کھانے والوں، اے دن رات مال کی فکر میں ہی لگے رہنے والوں، اے آخرت کو بھلا دینے والوں، اے جوانی میں غافل ہو جانے والوں، آنکھیں کھولو، ابھی موت آنے کا وقت باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں بھی غافل لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں بھی نافرمانوں میں شامل کر دیا جائے، ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں اور ہم اپنی زندگی کو نیکوں کی زندگی میں کنورٹ کر لیں، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جب نیک لوگوں کی موت آتی ہے اللہ انہیں کیسا کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ حیدرآباد کراچی کے ایک نوجوان کا واقعہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے بیان فرمایا۔ ایک خوبرو سنتوں کا داعی، نیک، نمازی، پرہیزگار، عاشق رسول نوجوان اپنے محلے میں 5 وقتہ نماز پڑھا کرتا تھا، قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، امامے کا تاج بھی سر پر سجا ہوا تھا، قربان جائیں نیکیوں بھری زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن اچانک اپنے محلے میں آ کر عشاء کی نماز کے وقت آیا، سردی کے دن ہے، اور کھڑا ہو کر نماز کے بعد اعلان کرتا ہے، اے نمازی بھائیو ذرا توجہ کرو، اے میرے محلے دارو توجہ کرو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، کیوں؟ آج ٹھیک 9 بجے میرا انتقال ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے مذاق اڑایا، کیسا نادان ہے، بھلے کیسے اپنی موت کی خبر دے سکتا ہے؟ اور بعض سمجھدار تھے، انہوں نے اس کو بڑا سیریس لیا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ گدڑی کا لال ہے، یہ نیکوکار ہے، اس کی بات کو لینا چاہیے۔ سردیوں میں چونکہ عشاء جلدی ہوتی ہے، اب 9 بجے سے پہلے پہلے لوگ اس کے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ اس نیک اور نمازی عاشق رسول نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے معافی تلافی کی، محلے والوں سے معافی مانگی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کچھ دیر پہلے یہ آیا اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، تمام لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں 9 بجے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ان قریب لوگوں نے دیکھا جب تمام سوئیاں 9 پر آئیں، یہ اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اس نے حرکت لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور اس کے منہ سے نکلا، یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ یہ کہتے کہتے کلمہ پڑھتے اس کا وصال ہو گیا۔ یہ ہے نیک بندے کی موت۔ نیک بندے اپنی قبروں میں سلامت رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بدنوں کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کو پنجاب سلطان باہو کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے پیر غلام حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ گکھڑ پنجاب کے نواحی گاؤں فتح گڑھ میں جب قبر قریب کی کھودی جا رہی تھی تو سبحان اللہ جدید تعمیر کے لیے ان کی قبر کو کھودا گیا، اچانک ان کی قبر بھی کھل گئی اور لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، بہت سارے سال گزر گئے اور یہ اللہ کے نیک بندے 54 سال گزرنے کے بعد جب ان کو قبر میں دیکھا گیا تو اللہ اکبر، ان کا چہرہ نور برسا رہا تھا اور چہرے پر جو داڑھی تھی اس میں مہندی بھی چمک رہی تھی، ان کے بال کے کنڈل بھی خراب نہیں ہوئے تھے اور ان کا بدن زندہ انسانوں کی طرح قبر میں تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, इनके जो नवासे हैं, कि जब इनके बदन को देखने के लिए लोगों को पता चला इनको कब्र से निकाला गया, तो 24 घंटे तक इनके बदन से उम्दा खुशबू आती रही और तकरीबन 3000 लोगों ने 54 साल बाद भी आपके जिस्म अक़दस का दीदार किया। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेकों वाली मौत अता फरमाए, हमें भी अच्छों वाली मौत अता फरमाए, हमें भी प्यारों वाली मौत अता फरमाए। सैयदना शेख मोहम्मद बिन सलमान जजूली 77 साल के बाद जब इनकी कब्र खुली तो आपका कब्र में बदन सलामत था, आपके बदन से खुशबू आ रही थी, यहां तक कि आपकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। तो पता चला नेक लोगों के साथ कब्र में बड़ा ही प्यारा अंदाज किया जाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिर में आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, नाकाम जिंदगी या कामयाब जिंदगी? हाँ बिल्कुल, बुलंद आवाज से बोलें, कौन सी जिंदगी गुजारनी है? कामयाब जिंदगी गुजारनी है। हमने इंशाअल्लाह नाफरमानी वाली जिंदगी नहीं गुजारनी। आइए, कबूलियत का वक्त है, जहन्नम से आजादी का आशरा जारी है। आइए एक दूसरे को गवाह बनाइए और अपने गुनाहों से तौबा फरमा लीजिए, हाथ उठाकर इजहार फरमाइए, अल्लाह के दरबार में तौबा का नारा लगाइए कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं गुनाहों भरे काम नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह मां बाप की फर्मा बरदारी करूंगा, नेक आमाल बजा लाऊंगा। जिनके मां बाप जिंदा है नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मैं इनकी खिदमत की सआदत पाऊंगा। जो मां बाप का फर्मा बरदार होता है, अल्लाह पाक इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। जो मां बाप का फर्मा बरदार होता है, मां बाप की दुआ की बरकत से उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और उसको जन्नत का हकदार बनाया जाता है। तो जिनके मां बाप जिंदा हैं, इनको चाहिए कि इनकी कदर करें। जिनके मां बाप फौत हो गए, इनका हक क्या है? हर जुम्मे इनकी कब्र पर जाए और जाकर यासीन शरीफ की तिलावत करे, इनकी कब्र पर फातिहा करे, इनके साथ मुलाकात करे। दुनिया में जैसे इनके साथ उनसियत के साथ आता था, इनकी कब्र पर बैठे वक्त गुजारे, इससे इनकी रूह को तस्कीन होगी। इनके लिए साले सवाब करे, इनके लिए सदका जारिया करे, इनके लिए अल्लाह तौफीक दे, मसाजिद बनवाए, मदारिस बनवाए, कुरान करीम मसाजिद में रखवाए, लोगों को नेकी की दावत दे के इसका सवाब इन तक पहुंचाए। क्यों? जब औलाद नेक आमाल करती है तो किताबों में लिखा है कि औलाद एक नेकी करती है, अल्लाह पाक मां बाप को 2 नेकियां अता फरमाता है। आप 2 नेकियां करेंगे, अल्लाह पाक मां बाप को 4 नेकियां अता फरमाएगा। हर हफ्ते में एक बार औलाद के अच्छे और बुरे अमल मां बाप को कब्र में बताए जाते हैं। अगर नेक अमाल होते हैं तो मां बाप खुश होते हैं और अगर दीगर लोगों के सामने फख्र करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा पीछे नेक अमाल कर रहा है। अगर बुरे अमाल हों तो उनके मां बाप को मरने के बाद मुर्दों में शर्मिंदगी होती है, नदामत होती है कि हाय अफसोस हम कैसी औलाद छोड़कर आए जो मरने के बाद गुनाह करता है। हर हफ्ते इसके अच्छे और बुरे अमल फरिश्ते इनको बताते हैं। इसी तरह जो नेक आमाल के साथ सवाब पेश करता है, ईसाल करता है और नेकियां पहुंचाता है, कुर्बान जाएं, फरिश्ता तबाक में ले जाकर नेकियां मां बाप को पेश करता है और पहाड़े तहामा जैसी नेकियां उसको कब्र में पहुंचाई जाती हैं। मां बाप कहते हैं, मरने वाला कहता है ये इतनी ज्यादा नेकियां मुझे किसने दी हैं? बताया जाता है आपकी नेक औलाद ने आपको दी हैं। कुर्बान जाएं, जब मां बाप औलाद की तरफ से नेकियां मिलने पर खुश होते हैं तो दीगर भी कब्रिस्तान के मुर्दे खुश होते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मां बाप का एहसान हम कभी नहीं उतार सकते, मां बाप का हक हम कभी अदा नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि मरने के बाद इनको हर दुआ में याद रखें, इनके लिए साले सवाब करें, इनका एहतराम करें, इनको बिल्कुल सुगात पहुंचाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो कम अज कम एक मस्जिद ऐसी बनवाएं। दुनिया के घर गिर जाएंगे, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, गाड़ी एक दिन फना हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का घर बनवा दीजिए। उस घर में एक ईंट ही लगवा दीजिए, वज़ूखाना ही बनवा दीजिए, एक बल्ब भी लगवा दीजिए। जब तक वो रोशनी देकर लोगों को नफा देता रहेगा, अल्लाह पाक आपके मां बाप को कब्र में इसका नफा अता फरमाता रहेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें ये सारे काम करने हैं। माशाअल्लाह आज हमारे इत्तिकाफ में बिलखसूस आज का जो हमने ये इज्तिमा रखा,
جس میں تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، سنتوں بھرا بیان ہوا، ہم نے توبہ کی، ہم نے درود پاک پڑھا، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ اور بھی ثواب ہے. آج بالخصوص ہمارے بالعموم تمام امت کے لیے، اور بالخصوص ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے محب دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ عمران صدیقی صاحب، ماشاءاللہ ان کی امی جان اسی رمضان میں ان کا وصال ہوا، تو آج ہم نے عمران بھائی کی امی جان کے سال ثواب کے لیے یہ آج کا اجتماع اور آج کا افطار رکھا ہے، تاکہ ماں جی کو قبر میں سکھ پہنچے. اور ماہ رمضان کی ایک نیکی 70 گنا ہوتی ہے، اور آپ اعتکاف والے ہیں ماشاءاللہ، اتنے سارے سینکڑوں اسلامی بھائی معتکف ہیں، بیچ میں حافظ قرآن بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، اور ہر 40 میں ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں. آج ماشاءاللہ ہمارے عمران صدیقی بھائی کی امی جان کے لیے ہم نے اجتماع رکھا. ابھی ان کو اصال ثواب بھی کریں گے، ساری امت کو بھی کریں گے، اور بھی مرحومین کو کریں گے، جن کے ماں باپ ہیں ان کو بھی پیش کریں گے. ماشاءاللہ آج عمران بھائی کی امی جان کے لیے ہمارے اعتکاف والوں کی طرف سے 81 قرآن کریم کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ یاسین شریف جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. عمران بھائی کے امی جان کے لیے 192 یاسین شریف کا ثواب پیش کیا جا رہا ہے، 60 سورہ واقعہ کا ثواب، 458 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب، 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب، اور مزید اس کے ساتھ 3 قرآن پاک کا ثواب. اور ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول نیتیں کر رہے ہوں گے، اور میری بھی جو زندگی بھر کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں باوسیلہ مصطفیٰ میں عمران بھائی کی امی جان کو اصال کرتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، فاتحہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ صالح ثواب بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑا بھاویں کنج کنج مئیے چنگا پیر ہزاراں. اچھے بن جائیں، اچھوں کے ساتھ لگ جائیں، اللہ پاک ہمیں بھی اچھا بنا دے گا انشاءاللہ. اب ہم باقاعدہ دعا کریں گے، جہنم سے آزادی کی دعا کریں گے. آئیے فاتحہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ جیسے افطار کا وقت ہو افطار بھی فرما لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. تمام اسلامی بھائی ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے سال کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ اصال ثواب کیا، ہم نے تلاوت کی، نعت شریف سنی، سنتوں بھرا بیان ہوا، اچھی نیتیں کی، مزید ہم نے فاتحہ پڑھی، اور جو نامہ اعمال میں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ان تمام کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت عظام، تمام اولیاء کاملین، تمام بزرگان دین، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالخصوص آقا کریم کے ماں باپ یعنی والدین کریمین کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصاً علی خصوص قندیل نورانی شہباز مکانی جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام دنیا بھر کے اولیاء، داتا صاحب، خواجہ غریب نواز، ہمارے امام بری سرکار، ہمارے پیر گولڑا شریف،
امیر اہل سنت کے ماں باپ، مرید مریدنیاں، تمام سلسلوں کے بزرگان دین، اور اللہ اس اعتکاف میں جو مسلمان بیٹھے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ہم میں سے جس کے ماں باپ ایک یا دونوں چلے گئے ان کو، اور خصوصاً علی خصوص ہمارے عمران صدیقی بھائی کی امی جان کو اسال کرتے ہیں قبول فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کو جنت میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑوس عطا فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، اگر کسی مسلمان کی قبر پر عذاب ہے اس کا عذاب قبر دور فرما دے اللہ، ہمارا ایمان سلامت فرما، ہمارا ایمان سلامت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اے میرے مالک و مولا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ آ چکا ہے، ہماری صبحیں بھی گناہوں میں ہیں، ہماری شامیں بھی گناہوں میں ہیں اللہ، ہم بولتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر ہمارا اللہ خالی اعمال کا محاسبہ کیا گیا تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اعمال میں نیک اعمال اول تو ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے تو اللہ نہ جانے تیرے دربار میں قبول ہے کہ نہیں۔ ہاں گناہوں نے ہماری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے ہمیں جھکا کے رکھ دیا، گناہوں نے ہمیں بٹھا کے رکھ دیا، گناہوں کے سبب کس کے در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ، عیب میرے نہ اللہ عیب نہ کھولنا، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی اللہ، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تا بنا راضی، تو بس رہنا اللہ سدا راضی۔ اگر تو ناراض ہوا تو تیرے حبیب نے بتایا جو سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ہوگا، آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے دماغ کھولتے ہوں گے، اگر تو ناراض ہو گیا ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تا بنا راضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی اللہ، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کر
خدایا عادتِ فرما کرم مولا میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں اللہ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب گناہ گار گو میں لائی کے جہنم ہو چھپ کے لوگوں سے رہا ہے گناہوں کا سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے آہ نافرمانیاں ہائے بدکاریاں ہائے نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے گناہ گار ہوں میں لائی کے ہو اللہ گناہ گار ہوں میں لائی کے ہو اللہ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا ربی بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پھیر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پھیر کر اللہ بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پھیر قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے مولا ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما مولا یا اللہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم پر رحم کیا یا اللہ ہم بڑھاپے میں التجا کرتے ہیں کہ ان کو بڑھاپے میں تو ان پہ رحمت فرما کسی کی ماں مدینے جانے کے لیے بے قرار ہے اور یہ دعائیں کرتے کرتے بال سفید ہو گئے کسی کا باپ مدینہ کرتے قبر میں چلا گیا کسی کی ماں اس وقت بستر مرگ پر ہوگی کسی کے والدین بیمار ہیں یا اللہ ہم سے تو بڑی نافرمانیاں ہوئیں ہم نے تو ادب بھی نہیں کیا اپنے ماں باپ کا تو کہتے رہے ہوں گے بعض تو سینہ چوڑا کرا کر کے بدتمیزی بھی کر جاتے ہوں گے بعض نے تو دل دکھایا ہوگا اور روتے روتے ماں قبر میں چلی گئی ہوگی عجیب ہماری کیفیت ہے اے میرے مالک و مولا
پتہ نہیں ہمارے ماں باپ ہم سے خوش بھی ہیں کہ نہیں خوش. اگر یہ خوش نہ ہوئے تو یقیناً تیری ناراضی ہے. اے میرے مالک و مولا، جو غلطیاں ہو گئیں اس پر توبہ کرتے ہیں، جو گناہ ہو گئے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ہم نیت کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ ہم ان کی خدمت بھی کریں گے، ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر مدینے میں ہو. جب موت کا وقت آئے تو ہمیں پاکستان کے قبرستانوں میں دفن نہ کیا جائے. اللہ ہمیں ان اندھیرے قبرستانوں میں نہ اتارا جائے، بلکہ ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں سبز گنبد کے سائے تلے کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان پر موت نصیب ہو جائے. مجھے مرنا آقا سبز گنبد کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول. یا اللہ میرے جتنے بھی اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی مرادیں پوری فرما دے. اللہ ہم میں جو قرض کے بوجھ تلے ہیں ان کا قرضہ دور ہو جائے. قبولیت کا وقت ہے. اللہ جن کو رشتے چاہیے نیک رشتے عطا فرما دے. اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں امن عطا فرما دے. جن کے لاپتہ ہیں واپسی عطا فرما دے. عالم اسلام پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے پاکستان کو خوشحالی، ترقی اور عروج عطا فرما. پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما. دعوت اسلامی کو عروج عطا فرما. دعوت اسلامی کا فیضان ہر گھر میں پہنچا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، اسلام آباد میں افطاری کا وقت ہو چکا ہے، افطار کر لیجئے. افطار کا وقت ہو چکا ہے.